تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 23 سے 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ: اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند گنے چنے دنوں میں، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جس کو وہ افترا کرتے تھے۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہودیوں کا اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونا۔ روح المعانی میں ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدراس میں تشریف لے گئے، جو یہودیوں کی مذہبی اور تعلیمی جگہ تھی۔ وہاں یہودی جمع تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ ان لوگوں میں نعمان بن عمر اور حارث بن زید دو آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے آؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ وہ تورات لانے پر راضی نہ ہوئے اور اس کا فیصلہ ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ بتایا کہ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن ان میں سے ایک فریق جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اللہ کی کتاب کو ماننے سے اعراض کرتا ہے اور حق قبول کرنے سے روح گردانی کرتا ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سند نہیں جس میں اس کا وعدہ ہو کہ چند دن کے بعد وہ دوزخ سے نکل آئیں گے۔ انہیں معلوم ہے دین حق کا انکار کفر ہے اور کفر کا عذاب دائمی ہے، پھر بھی اوہام اور خیالات اور افتراءات کی دنیا میں مستغرق ہیں۔ ان کی خوش فہمیوں میں یہ بھی تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گی۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے بیٹوں کو عذاب نہیں دے گا، بس اتنا ہوگا کہ دوزخ سے عبور کریں گے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ سب خام خیالیاں ان کو لے ڈوبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔